اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گستاخان رسول جو بھی گزرے ہیں، جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اس کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا۔ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان کا استعمال کیا، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جپٹ پڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتا مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صورت باتوں کو مکمل فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقاء کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ ہے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی، اس لیے کسی درندے کے حملے کا بھی مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلہ والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی حرج نہیں پہنچی، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخری بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا، لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دیا اور ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، اب ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں داڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے، مگر اس شیر کی داڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتبہ کا نہ خون پیا نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتبہ تڑپ کر جہنم واصل ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا، مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی سبق سکھا دیتا ہے اور آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ ہوا ہے جس نے
بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کو پامال کرنے کی کوشش کی، اس کا انجام عبرتناک ہوا، اور طیبہ کا سر چبونے والے شیر جیسے شیر آتے رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔